بے شرموں کی طرح ہمیں گھسیٹا، ہمیں گھسیٹ کے لے کے گئی ہے، ہمیں وین کے اندر پھینکا ہے انہوں نے. ہاں، تو اس کے بعد آپ مجھے بتائیں کہ یہ آپ کا خیال ہے یہ ہمیں یہ کر کے لوگوں کو، پاکستانیوں کو ڈرائیں گے، یا آپ ڈرانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ اگر آپ نے یہ کیا، عمران خان کے بعد میں نکلے. ہمیں پولیس نے کیا کہا تھا، آپ یہ برداشت کر لیں گے جو میں کہوں گی؟ آپ کے اندر اتنی ہمت ہے کہ ایک عمران خان کا نام نہیں لے سکتے، دوسرا آپ عاصم منیر کا نام نہیں لے سکتے. ہمیں کہا گیا عمران خان سے ملاقات نہیں ہو سکتی جب تک عاصم منیر کی نوٹیفیکیشن نہیں آتی. کیا آج آپ ڈرتے ہیں کہ نام لینے سے؟ ہم کس قسم کے ملک میں رہ رہے ہیں؟ یہ آکوپائڈ پاکستان، ہم مقبوضہ کشمیر ہیں. ہر چیز پہ ہمیں غداری کے تمغے لگا دیے جاتے ہیں، ہمارے اوپر الزام لگا دیے جاتے ہیں. ہمارا یہ ملک ہے. میں آپ کو بتا دیتی ہوں، بچپن ہم نے سارا گزارا ہے جس میں ہمارے والد ہمیں فخر سے بتاتے تھے کہ جس دن قائد اعظم نے پاکستان کی ریزولوشن پاس کی تو میں ادھر موجود تھا. ہماری والدہ، ہماری خالہ، ہماری جو پھوپھیاں تھی وہ کہتی تھی ہم احتجاج میں جاتے تھے پاکستان کی آزادی کے لیے. ہمارے ہم زیادہ سے زیادہ لوگ تھے ہمارے، اور اڈیانہ سے کوئی آدھا کلومیٹر دور ہم بیٹھے ہوئے تھے. تھوڑے سے صحافی تھے. پہلے پولیس نے جو سوشل میڈیا والے ان کو مارا کیونکہ یہ ڈرتے کہ ان کے یہ فون چھین لیتے، تو یہ پہلے وہاں سے ان کو ختم کیا بھیجا. پھر انہوں نے اٹیک کیا ہمارے یہاں کے پی کے منسٹر بیٹھے ہوئے مینا خان اور شاہد خٹک اور شفقت امان. یہاں پہ دیکھیں عبدالسلام، یہ سارے وہاں پہ موجود تھے. یہ انہوں نے ہمارے ساتھ، حالانکہ ہم نے کئیوں کو کہا کہ آپ یہاں سے چلے جائیں. اب لگ رہا ہے کہ انہوں نے بتیاں بند کر دی ہیں، آپ کے اوپر یہ اٹیک کریں گے. ہم نے کہا کہ عام طور پہ ہمیں یہ نہیں کچھ کہتے خواتین کو، تو آپ یہاں سے مت چلے جائیں کیونکہ آپ کو اریسٹ کر لیں گے. ہم کئیوں کو کہتے رہے لیکن کئی لوگ انفارچونیٹلی وہ جانے کو تیار نہیں تھے اور وہ وہاں سے نہیں جا رہے تھے. انہوں نے پہلے بتیاں بند کی، پھر انہوں نے اتنی بری طرح، یہ میں کیونکہ آئی وٹنس ہوں، کہ انہوں نے اتنی بری طرح میری پانی بجھ گئی ہوں کہ ایک بچہ اس نے آ کے کہا کہ پائپ اٹھائی کہ یہ پانی یہاں پہ پانی کی پائپ ڈالی ہے، یہ پانی چھوڑنے لگے. تو ہم نے کہا پانی چھوڑ دیں، ہم پانی کے اندر بیٹھے رہے، ہم سارے پانی کے اندر بیٹھے رہے. اس بچے نے کیونکہ بتا دیا تھا کہ پانی چھوڑنے لگے ہیں، انہوں نے اس بچے کو مارا. اس بچے کو اٹھا کے بیگ میں بند کیا. وہ 12 سال کا بچہ ہے، ٹھیک ہے. اور ہمیں آگے کہتے پولیس والے اصل میں یہ بچے نے شیطانی کی تھی اور یہ بچے نے پانی چھوڑا تھا. کیونکہ یہاں پہ کیا کہتے ہیں اخلاقیات اتنی ختم ہو چکی ہیں کہ سچ اور جھوٹ تو یہاں پہ بڑے آرام سے بول دیتے ہیں. پھر اس کے بعد انہوں نے جب مارنا شروع کیا، میں آئی وٹنس ہوں. جس طرح انہوں نے مینا خان کو، وہ منسٹر ہیں کے پی کے، وہ آفس ہولڈر ہیں کے پی کے، الیکٹڈ ممبر ہیں پاکستان کے لوگوں نے ان کو منتخب کر کے بھیجا ہوا کے پی کی اسمبلی میں. ان کو اتنی بری طرح انہوں نے مارا ہے. انہوں نے شاہد خٹک کو مارا ہے، انہوں نے شفقت امان کو مارا ہے، انہوں نے عبدالسلام کو، ان کو سب کو. یہ آپ کے الیکٹڈ ممبرز ہیں یہاں پہ. کیا پنجاب کی پولیس، کیا پنجاب کی پولیس یہ ان کا طریقہ کار ہے؟ اگر کے پی سے الیکٹڈ کوئی آئے گا پنجاب کے اندر تو ان کو مارا جائے گا. شفقت امان یہاں کے ایم این اے ہیں. ہم اس سے کا بات کر رہے ہیں، اس سے کہ یہ پی ٹی آئی ہے، اس لیے کیونکہ ہم یہ پاکستانی ہیں، ہم یہاں پاکستان کے لوگ ہیں. ہم جو پھر انہوں نے اس کے بعد کیا کیا، انہوں نے پہلے میری بہن کو، ہمیں تو نظر ہی نہیں آیا، میری بہن کو پہلے ہمیں سمجھ ہی نہیں آئی. پولیس کی عورتیں انہوں نے بنائی، پوری بلو بٹنیاں تھیں. یہ پاکستان میں ہم عورتیں ہیں. میں یہ کہنا چاہتی ہوں کہ یہ جو آپ ہماری اخلاقیات ختم کر رہے ہیں. مریم نواز یہاں پہ یہ چیف منسٹر ہے پنجاب کی، یہ جان کے یہ اس قسم کے خواتین کو لے کر آ رہی ہیں جنہوں نے، میں آپ کو یہ بتا دوں کیا نام تھا اس عورت کا، گلناز. وہ کھڑی ہو کے ان عورتوں کو، وہ اپنی پولیس والے کو کہہ رہی تھی ان کو مارو. انہوں نے جس طرح میری بہن نورین نیازی کو 71 سال کی ہیں، انہوں نے زمین پہ، پہلے ہمیں سمجھ ہی نہیں آئی کہ انہوں نے زمین پہ گرایا ہوا ہے انہیں، اور انہوں نے ساری عورتیں یہ ساتھ کھڑی تھی، ان کو گھسیٹ رہی تھی سڑک کے اوپر. اور نادیہ خٹک ان کو میرے خیال میں روکنے کی کوشش، ہمیں خود نہیں سمجھ آئی اتنی مشکل سے ان کو یہاں سے بچایا ان عورتوں سے. یہ بدماشی کر رہی تھی ان کے ساتھ.
ये कोई तरीका कार है कि जिस तरह आप एक बुजुर्ग औरतों को ये पाकिस्तान की ये हमारी आप इखलाकियात हो गई हैं। आपका ख्याल है आप हमें मार के आप डराएंगे हमें, हम बिल्कुल जाएंगे वहाँ पे। आपका ख्याल है कि हमें डराएंगे या आप हमें मारेंगे, हमारे ऊपर केसेस बनाएंगे, हमें जेलों में डालेंगे, डाल दें। लेकिन इन्होंने ये जो हमारे पीछे ये लॉयर्स खड़ी हुई है खवातीन, ये 17 लोगों को इन्होंने वैन के अंदर बंद किया। मर्दों ने उठा के वो लड़कियां मुंह पे इनके थप्पड़ मार रहे थे। यहाँ पे कई हमारे यहाँ पे वहाँ पे साहबी खड़े थे। मैं यकीन करती हूँ कईयों ने देखा होगा कि क्योंकि हम देख रहे थे कि इन्होंने औरतों को ना दुपट्टे की लिहाज 9 मई से शुरू हुआ। क्या ख्याल है हम ये इजाज़त दे देंगे कि ये पाकिस्तान के अंदर होता रहे? ये हमारा मुल्क नहीं है क्या? ये किसी सिर्फ बदमाशों का मुल्क है? हम नहीं बर्दाश्त करेंगे ये चीज़ें कि इन्होंने लड़कियों को मारा है, इन्होंने वैन में उनको उठा के फेंका है। एक ही वैन के अंदर मर्द औरतें सारी बंद की हैं। 17 लोग उस वैन के अंदर बंद थे। हमें उन्होंने चार वकील पांच वकील नहीं 4 वकीलों को उठाया। वैसे तो सबके साथ इन्होंने वकीलों के साथ बदतमीजी की। आप बालों से घसीटा है औरतों को। औरतें उतनी बड़ी बदमाशी कर रही थी, वो औरत बेशर्मों की तरह हमें घसीटा, हमें घसीट के लेके गई, हमें वैन के अंदर फेंका इन्होंने। हाँ, तो उसके बाद आप मुझे बताएं कि ये आपका ख्याल है ये हमें ये करके ये लोगों को पाकिस्तानियों को डराएंगे, या आप डराने की कोशिश कर रहे हैं कि अगर आपने ये किया, इमरान खान के बाद में निकले, हमें पुलिस ने क्या कहा था, आप ये बर्दाश्त कर लेंगे जो मैं कहूँगी? आपके अंदर इतनी हिम्मत है कि एक इमरान खान का नाम नहीं ले सकते, दूसरा आसिम मुनीर का नाम नहीं ले सकते। हमें कहा गया इमरान खान से मुलाकात नहीं हो सकती जब तक आसिम मुनीर की नोटिफिकेशन नहीं आती। क्या आज आप डरते हैं कि नाम लेने से? हम किस किस्म के मुल्क में रह रहे हैं? ये ऑक्यूपाइड पाकिस्तान है, हम मकबूजा कश्मीर हैं। हर चीज़ में हमें गद्दारी के तमगे लगा दिए जाते हैं, हमारे ऊपर इल्ज़ाम लगा दिए जाते हैं। हमारा ये मुल्क है। मैं आपको बता देती हूँ, हम बचपन हमने सारा गुजारा है जिसमें हमारे वालिद हमें फख्र से बताते थे कि जिस दिन कायद आज़म ने पाकिस्तान की रेजोल्यूशन पास की तो मैं उधर मौजूद था। हमारी वालदा, हमारी खालाएँ, हमारी जो फूफियाँ थी वो कहती थी हम एहतजाज में जाते थे पाकिस्तान से आज़ादी के लिए। हमारे बड़ों से हमने ये सुना हुआ कि हम एहतजाज में जाते थे, हमें लाठियाँ भी पड़ी हुई हैं, हम बड़ा उनके ऊपर फख्र करते थे। आज पाकिस्तान का ये आलम हो गया है, हम पाकिस्तानी नहीं है, आप इसको पार्टी बना देते हो। क्या हम पाकिस्तानी नहीं है? हम घर से औरतें निकली थी, सारा दिन हमें अटैक होता है। मेरे ऊपर 11 दफ़ा इन्होंने निकाली है वो क्या अरेस्ट वारंट। हमने कहा हुआ है मेरी प्रॉपर्टी को कह रहे हैं कि सारी को जोड़ दो, क्या कहते हैं उसको, अटैच कर दो। किस लिए? क्योंकि मैं इमरान खान का हम पैगाम लेकर आए थे। मेरी बात सुने, इमरान खान या 80% लोगों की नुमाइंदगी का मतलब है 80% से 85% लोग पाकिस्तान के कहते हैं इमरान खान आएगा और पाकिस्तान को सही रास्ते पे लगाएगा। इसका मतलब इंशाल्लाह यही लोग दुआएं करते हैं। आज अगर हम महफूज हैं और इमरान खान महफूज है और पाकिस्तानी महफूज है, क्योंकि लोग दुआएं कर रहे हैं। लोग इतनी दुआएं करते हैं कि पाकिस्तान